ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے، خواہ وہ پیسے ہو، شہرت سے ہو، عہدے اور منصب سے ہو، یا پھر کسی حسن سے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت گھبراہٹ ہے، جب جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ ہم نوکری کی لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جنت کی لالچ میں نماز اور قرآن نہیں پڑھتے۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں مانے گا۔ لوگوں کو خوش کر کے کیا کرو گے؟ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ گناہ کو پہ لانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو اور جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ قیامت کے دن کتنے ہی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ دین کے نام پر جو کچھ کرتے رہے وہ بدعت کی بدترین مثال ہے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ آپ صبر کرتے رہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہ ہی رحیم و کریم ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر اور بہتر وقت پر شکر کرنا یہ مومن کی پہچان ہے۔ اپنی بیٹیوں کو ایک بات سکھانا، مرد کا ہر ظلم چپ چاپ سہ جانا وفا نہیں۔ دھوپ میں باپ اور چولہے پر ماں جلتی ہے، تب جا کے اولاد پلتی ہے۔ شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے، میں نے لفظ ماں لکھ دیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کسی مسلمان کو دنیاوی تکلیف سے رہائی دے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی مصیبت دور فرمائے گا۔ رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا بھی ہر کسی کو آتا ہے، رلا کے جو منا لے وہ بابا، اور جو رلا کے خود بھی رو پڑے وہ ماں۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ جب اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ گناہ ہم سے نور چھین لیتا ہے، اور نور بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اندھیروں میں تو انسان کو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔